الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. اس پوری کائنات میں انسانیت کی یہ نسل چلی اور اس حیثیت سے ہر انسان آپس میں ایک دوسرے انسان کا رشتہ دار ہے اور ساری انسانیت کی حیثیت ایک کنبے اور ایک خاندان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی حاجت کے لیے، خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، درس کے لیے کھڑے ہوتے، کسی موضوع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 3 آیتیں پڑھتے تھے اس پورے خطبے کے بعد، جو عام طور پہ ہمارے یہاں خطبہ نکاح جس کو کہا جاتا ہے. اصلاً وہ خطبہ نکاح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع پر خطاب کے لیے کھڑے ہوتے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی وہ پورا خطبہ پڑھتے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. اور قرآن کی 3 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطاب کے شروع میں پڑھتے تھے. اس میں سے جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے. ایک نفس کو پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے یہ ساری نسل انسانی پیدا ہوئی ہے. اللہ رب العالمین فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. رشتہ داری کی نبھانے کی ہمارے دین کے اندر کیا اہمیت ہے، جس کے حوالے سے ایک حصہ ہماری گفتگو کا پچھلے درس میں ہوا. رشتہ داری کو نبھانے کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موضوع پر خطاب کرتے یہ 3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے، اور ان آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ رشتے توڑنے سے بچو، رشتے توڑنے سے بچو. یہ ایمان والوں کا معاملہ نہیں کہ وہ رشتے توڑتے ہیں. ایمان والے، ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان گرچہ دل کی تصدیق کا نام ہے، ایمان گرچہ بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان جب دل کے اندر گھر کرتا ہے تو انسان کی کردار کو، اس کی شخصیت کو، اس کے کیریکٹر کو منور کر دیتا ہے. تو ایمان صرف مسجد کے اندر دکھائی نہیں دیتا، ایمان صرف دل کے اندر نہیں رہتا. ایمان جب دل کے اندر گھر کرتا ہے تو آدمی کے کردار میں ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی ان خوبیوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ ایمان والا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ایمان والے رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، جنتیوں کی صفات بیان کی گئی، ایمان والوں کی، متقیوں کی صفات بیان کی گئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر صحیح بخاری میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، الحمدللہ ہم میں سے سارے لوگ اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو نبھائے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھے اپنے ساتھ. یعنی رشتہ داری نبھانے کا معاملہ صرف عمل سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ایمان سے ہے. اگر بندہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اگر اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر ایمان رکھنے والا ہے، اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کو یہ بات پتا ہے کہ میری نیکیوں کا اجر اللہ قیامت کے دن دینے والا ہے، میرے گناہوں پر عذاب قیامت کے دن ملنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ،
اگر ایمان والے ہو تو رشتہ داری کو نبھاؤ. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق ایک طرح سے ہمارے ایمان کا انڈیکیٹر ہے. ہمارے ایمان کا انڈیکیٹر ہے. آدمی کو یہ جاننا ہو کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کر رہا ہے. دیکھیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی باہر کے لوگوں سے بہت اچھے معاملات رکھتا ہے. دکاندار ہے تو اپنے گراہکوں سے اچھا معاملہ رکھ رہا ہے, یا مینیجر ہے تو اپنے ماتحتوں سے اچھا معاملہ رکھ رہا ہے, اپنے باس کے ساتھ اچھے معاملات رکھ رہا ہے. آدمی کے اخلاق کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کر رہا ہوتا ہے. ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المومنین ایمانا, کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ. ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا نا, ایمان کسی کا بڑا ہوتا ہے, کسی کا گھٹا ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے. ایمان میں لوگ ایک درجے کے نہیں ہوتے. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ ایمان میں کون کامل درجے کا ہے, کس کا ایمان زیادہ کامل ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہم. سب سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہیں. اگر میرے ماں باپ کے ساتھ میرا رویہ درست نہیں ہے, میری بیوی کے ساتھ میرا رویہ درست نہیں ہے, میرے گھر کے قریبی بھائی بہنوں کے ساتھ میرا رویہ درست نہیں ہے, میرے چچا اور پھوپھی کے ساتھ میرا رویہ درست نہیں ہے, تو مجھ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے کے معاملے کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے, اور یہ ایمان بندے کو جنت میں لے جانے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانے کا خواہش نہیں رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے صاف صاف فرما دیا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ بات ہے کہ بندے نے اگر توحید اختیار کر لی ہے, ایمان پر ہے, تو کبھی نہ کبھی تو وہ جنت میں جائے گا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو اول وہلہ میں جنت میں جانے والے لوگ ہیں, بغیر کسی عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. اگر رشتے توڑنے والا بندہ ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی, اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے شرط قرار دی کہ بندہ رشتہ جوڑنے والا ہو. تو رشتے جوڑیے, اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا رویہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ریشم کا کپڑا کسی نے, اللہ کے نبی نے دیا ہے, کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو دے دیا. اب تو کیونکہ خود نہیں پہن سکتے تھے تو مکہ میں ان کے بھائی تھے جو کافر تھے, بھائی تھے کافر تھے, وہاں بھجوا دیا کہ میں نہیں پہن سکتا ہوں تو میں کس کو دوں گا, اپنے بھائی کو دوں گا, تو مکہ میں پہنچوا دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, غالباً حضرت صفیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان ہو گئی ہوں لیکن میری والدہ کافر ہیں, تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ سوچئے ابھی مسلمان ہو چکی ہیں اور کافر مسلمان کے ساتھ کوئی میل نہیں رکھتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ سے فرمایا سلی امک, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی کافر ہے, آپ سوچئے کہ رشتہ داروں میں بہت ساری خرابیاں ہماری ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کے بیشتر رشتہ دار مسلمان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کافر رشتہ دار کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری والدہ گرچہ کافر ہیں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی مت کرو, کافر ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے رشتہ دار دیندار ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, نیک نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن ہمارا حسن سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں پچھلے درس میں ایک بات میں نے بیان کی تھی کہ رشتہ داروں کو پہچانیے. رشتہ داری نبھانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی دین پر نہیں ہے اس کو دین کی دعوت دیجیے. سب سے زیادہ بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دین پر نہیں اس کو دین تک لے کر آئیے. اگر کافر ہے اس کو اسلام کی دعوت دیجیے. اگر مسلمان ہے لیکن گمراہ ہے, اللہ رب العالمین کے صحیح راستے سے واقف نہیں ہے, صحیح شریعت سے واقف نہیں ہے, سنت کا متبع نہیں ہے, اس کو دعوت دے کر کے سنت کا متبع بنائیں. نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نماز کی دعوت دیجیے, روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو روزے کی دعوت دیجیے, حرام کاری میں مبتلا ہے اس کو روکیے حرام سے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری ہے تو رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اس کی برائی سے نہ روکا جائے,
تاکہ تعلقات ہمارے بنے رہیں. ہمارا رشتہ دار سود کھا رہے ہیں لیکن ہم ہمت نہیں کر پاتے کہ اس کو سود کھانے سے روکیں. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر روک دیں گے تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. ایسے معاملات جہاں پر ایک بندے نے گناہ کے اعمال کو اپنی عادت بنایا ہوا ہے وہاں گناہ سے روکنا یہ رشتہ توڑنا نہیں ہے. ایسے رشتہ دار جو گناہ میں ملوث ہیں ان کو گناہ سے روکیے. اگر کفر کے شکار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جب حکم نازل ہوا دعوت کا تو سب سے پہلے کیا فرمایا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داریوں کو ڈرائیے. جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے. اللہ کے نبی نے ایک ایک خاندان والوں کو جمع کر کے ان کو پہلے ڈرانا شروع کیا. ہماری دعوت کا پہلا مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو اگر کوئی رشتہ دار کسی برائی میں ملوث ہے تو رشتہ داری نبھانے کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ اس کی برائی پر خاموش رہیں. نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز پڑھنے کے لیے لائیے. آپ درس میں بیٹھتے آپ یہ کوشش کریے کہ آپ کا کوئی اگر بے دین رشتہ دار ہے کم سے کم ایک رشتہ دار کو درس میں لے کر کے آئیے. ممکن ہے قرآن کی کوئی ایک آیت اس کے دل پر اثر کر جائے، اللہ کے نبی کوئی ایک حدیث اس پر اثر کر جائے، کوئی ایک بات تقریر میں ایسی ہو جائے کہ اس کے دل کی حالت تبدیل ہو جائے. سود کھا رہا ہے اس کو سود سے روکیے. اگر وہ کسی بدکاری میں مبتلا ہے بدکاری سے اس کو روکیے. ہمارے یہاں رشتہ داری نبھانے کا مطلب سمجھا جاتا ہے گناہگار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ رشتہ داری نبھانا ہے. تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے. خاص طور پہ رشتہ داروں کے دینی معاملات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دین پہ کتنے پابند ہیں، دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اس حیثیت سے ایک ایک رشتہ دار کو ٹارگٹ کرتے رہیں، ان کو دعوت دیتے رہیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا داعیانہ مزاج تو ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہم لوگوں کو دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ ان کو دین کی طرف بلا دیا جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. تو دعوت دینا یہ بہت بڑا تقاضا ہے. اسی طرح سے رشتہ داری نبھانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے کا تسلسل برقرار رکھیں، رشتہ داروں کو وقت دیں. پچھلے درس میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ آپ اپنی بیوی کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے والدین کو وقت دیں. خاص طور پہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آدمی کمانے لگتا ہے، لڑکا کمانے لگتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ بن جاتا ہے اور ماں باپ کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے. گھر میں بہو آ گئی ہے، اب کمانے والا زیادہ کیونکہ شوہر ہے تو ماں دوسرے درجے میں چلے جاتی ہے، بہو اول درجے میں آ جاتی ہے. وہ ماں کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، گھر کے معاملات بہو اپنے قابو میں لے لیتی ہے، اور لڑکا کمانے لگا تو گھر کے معاملات وہ اپنے قابو میں لے لیتا ہے اور باپ دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے. یہ معاملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. باپ کو ہمیشہ گھر کا سربراہ بنا کر کے رکھیے، گھر کا بڑا بنا کر کے رکھیے. اس کو کبھی یہ حیثیت مت دیجیے، یہ احساس مت ہونے دیجیے کہ اب کیونکہ بیٹا کمانے لگا ہے اس لیے باپ نیچے آ گیا ہے. یہ حیثیت کبھی باپ کی نہیں ہونی چاہیے. آپ گھر کے اگر پرائم منسٹر ہیں تو کم سے کم باپ کو پریزیڈنٹ بنا کر کے رکھیے. اس کی یہ حیثیت ہونی چاہیے. آپ اس کو کچھ مال بھی دے رہے تو احسان سمجھ کر کے نہیں دیں کہ میں اپنے باپ پر کوئی احسان کر رہا ہوں کہ اس کو مال دے رہا ہوں. اس کو مال دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں تو یہ احساس کرا کر کے دیجیے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، یہ پیسہ بھی آپ کا ہے. یہ پیسہ دے کر میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں، یہ آپ کا احسان ہے نا. اللہ کے نبی ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرا باپ مجھ سے مال مانگتا ہے. غصہ تھے کہ اللہ کے نبی میرے والد مجھ سے مال طلب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ومالک لابیک، تمہارا مال ہی نہیں تم بھی تمہارے باپ کی ملکیت ہو، تم بھی تمہارے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. تو والد کو اگر مال دے رہے ہیں اور مال دے کر کے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے. عام طور پہ آدمی سوچنے لگتا ہے جب والدین ضعیف ہو جاتے ہیں کہ میں ضرورتیں تو پوری کر رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں، کھانا مل رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، اس سے زیادہ میرے والدین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، والدین کو وقت دینا بہت ضروری ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، بات چیت کیجئے، ان سے مسائل پوچھیے. ان کے گھر پہ کبھی آتے تو بہو سے اپنی بیوی سے الگ لے جا کر کے والدہ کو کبھی بٹھائیے اور ان سے پوچھیے کہ کہیں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی آپ کی ماں کو کوئی تانا تو نہیں دیتی ہے. عورتوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبان بعض مرتبہ اتنا زخم لگاتی ہے کہ آدمی ہاتھ سے وہ زخم نہیں لگا سکتا ہے. والدہ کو الگ لے جائیے، والد کو الگ لے جائیے، ان سے بیٹھ کر کے بات چیت کریے، ان کے پسندیدہ موضوعات پر بات چیت کریے، ان کی غمگساری کریے. خاص طور پہ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہی بچا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کریے.
اگر والدین دونوں باحیات ہیں تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کو کوئی تکلیف ہے تو باپ سے بول کر کے شیئر کر کے اپنی تکلیف کو ازالہ کر لیتی ہے، باپ کو کوئی پریشانی ہے ماں سے بول کر کے تکلیف کا ازالہ کر لیتا ہے. لیکن والدین میں سے اگر کسی ایک کی وفات ہو گئی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنا غم بانٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی ساتھی اور ہمدرد موجود نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وہاں فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہی بچا ہے یا دو بچے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف تک کے مت کہو. ایک کا ذکر پہلے کیا، دو کا ذکر بعد میں کیا. احدہما او کلاہما، کوئی ایک ہی بچا ہے یا دونوں بچے ہیں. احدہما کا ذکر پہلے کیوں کیا کہ اگر صرف والدین میں سے کوئی ایک ہی بچا ہے، صرف والدہ بچی ہیں یا صرف والد بچے ہوئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرنا چاہیے، ان کو آپ کی ہمدردی زیادہ چاہیے، آپ کا وقت زیادہ چاہیے. اور خاص طور پہ اس طرف بھی توجہ دلانے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھنے آتی ہے، آپ کے معاشرے میں کیا صورتحال ہے وہ مجھے نہیں پتا، والد اگر ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں، عام طور پہ 45-50 کی عمر کو اگر آدمی پہنچ جاتا ہے اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہمارے یہاں ایسے آدمی کے لیے شادی کرنا عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی 50 کی عمر ہو گئی اب تم شادی نہیں کر سکتے ہو، یا 53-55 ہو گئے اب شادی نہیں کر سکتے ہو. اور عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر عورت اکیلے زندہ ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہے، وہ بہو کے ساتھ گھلی ملی ہوتی ہے، پوتے پوتیوں کے ساتھ گھلی ملی ہوتی ہے، اس کو تنہائی کا وہ کرب اتنا محسوس نہیں ہوتا، تنہائی کی وہ تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر آدمی بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو ہمدرد اور غمگسار کی ضرورت ہوتی ہے. بڑھاپے میں ایک انسان کے لیے ایک تو یہ کہ آدمی کے لیے جسمانی شہوتیں اس کی 60-70 تک کے ختم نہیں ہوتی ہیں، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کو غمگساری کے لیے بھی کسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں 50-55 کے بعد اگر بیوی کی موت ہو گئی ہے، بلکہ 45 کے بعد ہی بیوی کی موت ہو گئی تو آدمی کی شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ ارادہ بھی کر لے تو گھر کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، شرعی مزاج نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے آدمی جب تک شادی کی عمر میں ہے، چاہے کتنی عمر اس کی ہو گئی ہو، اس کو شادی کرنی چاہیے. بغیر نکاح کے بیٹھا رہنا شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہا کرتے تھے، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے اگر مجھے پتا چلے کہ کل جو ہے میری موت ہو جانے والی ہے، صرف ایک دن کی زندگی میرے پاس ہے، اور آج میرے پاس اگر بیوی نہیں ہے میری تو میں ایک دن کے لیے بھی بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا، میں ایک دن کے لیے شادی کر لوں گا، بغیر بیوی کے میں نہیں رہوں گا. بڑھاپے کی عمر میں یہ بات کہی. ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے. خاص طور پہ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ابا نے شادی کر لی بڑھاپے میں تو جائیداد تقسیم ہو جائے گی اور جائیداد میں حصہ بنانے والی ایک عورت آ جائے گی. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بیمار ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کرتے تھے زوجونی میرا نکاح کراؤ میرا نکاح کراؤ. اور عربوں میں عیب بھی نہیں تھا. عربوں میں آدمی 50، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ شادی جو ہے وہ صرف 50 سال کی عمر کے اندر ہوئی تھی، باقی ساری شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 50 سال کے بعد ہوئی ہیں. 40 سال میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نبوت کے جو حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی 10 نبوی میں، تب تک اللہ کے نبی کی صرف ایک بیوی تھی. 50 سال اللہ کے نبی کی عمر تھی. ساری شادیاں اللہ کے نبی کی 50 کے بعد ہوئی ہیں. اس کے بعد تو یہ عیب نہیں بنانا چاہیے. ہمارے اس کو عیب سمجھ لیا گیا ہے کہ آدمی اگر 45, 50, 55 کی عمر کا ہو گئے تو وہ شادی نہیں کر سکتا ہے. میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں خود اپنے باپ کی شادی کرائیے. اگر والدہ کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ بچے کسی کے نہیں، ہم ایک آدمی خاص طور پہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو نہ بہو بہت قریب ہو پاتی ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے، پوتے پوتیاں قریب نہیں ہو پاتی، آدمی کے پاس تو ویسے وقت نہیں ہوتا ہے. اس عمر میں اگر کسی مناسب عمر کی عورت سے اس کی شادی کرا دی جائے تو کم سے کم اس کی خدمت کے لیے، اس کی غم گساری کے لیے، اس کا غم بانٹنے کے لیے کوئی موجود ہوگا. اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. شریعت میں ایسی عمر میں بھی کسی مرد کا بغیر نکاح کے بیٹھے رہ جانا عیب ہے. وقت دیجئے، والدین کو وقت دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو وقت دیجئے. پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مہینے میں کم از کم 2 دن آپ طے کر کے رکھیں جس میں آپ کسی رشتہ دار کے گھر جائیں یا کسی رشتہ دار کو اپنے گھر میں دعوت دیں، بغیر کسی سبب کے دعوت دیں. ہمارے یہاں سبب کی وجہ سے تو دعوت دی جاتی ہے، بھئی گھر میں عقیقہ ہے، ولیمہ ہے تو دعوت دے رہے ہیں. بغیر عقیقے کے، بغیر ولیمے کے، کبھی گھر میں کھانا بنایا ہے تو کسی پھوپھی کو بلا لیں، کبھی چاچا کو بلا لیں، کبھی کسی دوسرے رشتہ دار کو بلا دیں، ان کے ساتھ وقت دیں. ہر وہ نیکی جو ثواب کا کام ہے، جب وہ نیکی آپ رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. مسلمان کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے.
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے محبوب نیکی یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دو، اس کو کھانا کھلا دو، اس کی پیاس بجھا، اس کو کھانا کھلا دو، اس کا قرض ادا کر دو۔ اللہ کے نبی نے مختلف اعمال بتائے، یہ نیکیاں جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اچھا سلوک مسلمان سے کرنا ثواب کا کام ہے، رشتہ دار سے کریں گے ڈبل ثواب ملے گا۔ برا سلوک مسلمان سے کرنا گناہ کا کام ہے، اگر رشتہ دار کے ساتھ برا سلوک کریں گے ڈبل گناہ بھی ملے گا۔ اچھائی رشتہ دار کے ساتھ کریں ڈبل ثواب ہے، برائی رشتہ دار کے ساتھ کریں ڈبل گناہ ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں رشتہ داری نبھانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے یہاں مزاج نہیں ہوتا ہے محبت کا اظہار۔ اللہ کے نبی نے تو عام مسلمان کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے تو اس سے اعتراف کریں اس کے سامنے کہ میرے بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام میں یہ مزاج تھا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی سے محبت کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر صحابی کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کا سب سے قریبی اور چہیتا میں ہوں۔ چھوٹے سے صحابی کو بھی یہ لگتا تھا کہ میں سب سے چہیتا ہوں، اتنا اللہ کے نبی سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کا حسن سلوک دیکھا تو ان کو لگتا ہے سب سے افضل میں ہوں، تو پوچھا اللہ کے نبی میں افضل ہوں یا ابو بکر افضل ہے؟ اتنا اچھا سلوک تھا اللہ کے نبی کا کہ ان کو لگتا ہے میں ابو بکر سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ پوچھا اللہ کے نبی میں افضل ہوں یا ابو بکر افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر افضل ہے۔ پھر ان کو لگا ہو سکتا ہے سیکنڈ نمبر میرا ہو۔ پوچھا اللہ کے نبی میں افضل ہوں یا عمر افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر افضل ہے۔ پھر ان کو لگا ہو سکتا ہے تیسرا نمبر میرا ہو، اللہ کے نبی اتنے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے نبی میں افضل ہوں یا عثمان افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان افضل ہے۔ تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نبی کا سلوک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا محبت والا تھا۔ تو اگر ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان سے تو اور محبت کا اعتراف کرنا چاہیے، بیوی سے محبت کا اعتراف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا رزقت حب عائشہ، اللہ نے عائشہ کی محبت میری رزق میں لکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سارے لوگوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں۔ پوچھا لوگ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ کون تھے حضرت عائشہ کے والد؟ کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ سسر تھے۔ تو سسرال والوں سے بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے تھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان سے جو تعلق تھا اس کی ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تھی۔ تو رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کرنا، اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کرنا، اپنے چاچا سے محبت کا اظہار کرنا، ایک تو ہوتا ہے زبانی اظہار کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں دیکھیے گریٹنگز کارڈ وغیرہ ہوتے تھے نا، کم سے کم آدمی خاص موقعوں پر جو ہے محبت کے لیے خط لکھ کر کے دیتا تھا، یہ گریٹنگ کارڈز بنا کر کے دیتا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض معاشروں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی محبت کے اظہار کے لیے کبھی واٹس ایپ پر، کبھی مختلف ذریعوں سے یہ ظاہر کرنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معاملات میں محبت کا اظہار کریں، مسکرا کر کے ملیں۔ مسکرانا، ایک رشتہ دار سے آپ مسکرا کر کے مل رہے ہیں، ویسے کسی مسلمان سے مسکرانا ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی مسلمان کو دیکھ کر کے مسکرا رہے یہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی سے خوش نما چہرے سے مل رہے ہو، ہنس کر کے مل رہے ہو، مسکرا کر کے مل رہے ہو، یہ بھی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن تمہاری مسکراہٹیں تمہارے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، وہ مسکراہٹیں جو تم نے اپنے بھائی کو پیش کی تھی۔ تو رشتہ داروں سے مسکرا کر کے ملنا۔ بیوی کا، ہاں اللہ کے نبی نے بیوی کے بارے میں کیا فرمایا کہ بہترین بیوی کون سی ہے؟ جب دیکھو تو خوش کر دے وہ بیوی، دیکھو تو آدمی بیوی کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، ایسی بیوی سب سے اچھی بیوی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بیویوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ خود دروازہ نہیں کھول رہی ہے، بچے کو بھیج دے رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر تھک ہار کے آیا ہے، بیوی کو خود جا کر کے دروازے پر اس کا استقبال کرنا چاہیے، دروازہ کھول کر کے مسکراہٹ پیش کرنی چاہیے۔ ہاں ہمارے یہاں شوہر بیچارہ تھکا آ رہا، آفس سے آ رہا ہے، اور جیسے ہی گھر میں پہنچا بیوی فرمائش کی لسٹ جو ہے گننا شروع کر دیتی ہے، فلاں منگایا تھا، فلاں منگایا تھا، وہ لایا کہ نہیں لایا، ہاں، اور شکایتیں دن بھر کی شروع کر دیتی ہے۔ بات دیکھیے، بعض
تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے. بعض صحابہ سفر سے لوٹے, بچے کی وفات ہو چکی تھی, لیکن صحابیہ نے خبر نہیں دی کہ بھی تھکے ہوئے آئے, ڈائریکٹ ان کو بری خبر کیا سناؤں. تو جب ان کی خدمت کر لی پورا اور وہ فارغ ہو گئے, اس کے بعد بتایا کہ بچے کی وفات ہو گئی ہے, اور وہ بھی اچھے سے سمجھایا تاکہ ان کو صبر آ جائے. یہ موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں ان کا سلوک کیسا تھا اپنے شوہروں کے ساتھ. شوہر بیوی سے مسکرا کر کے ملے, گھر پہنچتے ساتھ گرجنے برسنے کے بجائے اس کو مسکراہٹ پیش کرے, اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے مسکرا کر کے ملے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے, اچھی بات بولے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان سے اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے. اچھی بات بھی صدقہ ہے. اچھی بات کم سے کم آپ کچھ نہیں سکتے, بات اچھی کریں ایک مسلمان کے ساتھ. اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا, یہ بہت ثواب کا کام ہے. رشتہ داری نبھانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ رشتے نبھانے والوں کے اللہ مال میں برکت دیتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے سے پہلے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے, اور اگر رشتہ داروں میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے پہلے اس کو زکوٰۃ دیجیے. وہ آپ کی زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے, کیونکہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار کے حالات خراب ہیں, باہر والا اتنی آسانی سے پتہ نہیں لگا سکتا جتنی آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایک سفید پوش آدمی ہوتا ہے, اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا, لیکن معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں اس کے کاروبار کے کہ وہ بالکل مسکین اور فقیر کی کیٹیگری میں آ گیا ہے. گھر میں کھانے کی تکلیف ہو گئی ہے, بچوں کو اسکول میں ڈالا ہوا ہے, فیس بھرنے کا پیسہ نہیں ہے, کاروبار اس کا ٹھپ ہو چکا ہے, گھر میں کرائے کا انتظام گھر میں نہیں ہے. اب یہ باہر والا تو آسانی سے پتہ نہیں لگا سکتا نا, آپ پتہ لگا سکتے ہیں. تو زکوٰۃ دینا ہے, سب سے پہلے معلوم کریے کہ کہیں رشتہ داروں میں تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں, پہلے اس کو زکوٰۃ دیجیے. صدقہ دینا ہے, پہلے رشتہ داروں میں معلوم کریے کہ کوئی صدقے کا مستحق تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عام آدمی کو صدقہ دینے کا کتنا ثواب ہے, ایک ثواب ہے صدقے کا, لیکن اگر رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں ڈبل ثواب ملتا ہے. صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے, صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. تو مال خرچ کریے, اور مال خرچ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحفے دیجیے, بغیر مناسبت کے تحفہ دیجیے. ہاں, تحفہ دینا بہت ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو, ہدیہ دو, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے, محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں دین کی جو بہت اہم ترین چیزیں ختم ہو گئی, اس میں سے ایک ہدیہ دینا بھی. عام طور پہ ہمارے یہاں ہدیہ دینے کا مزاج تو ہے, لیکن مناسبتوں سے. شادی ہوگی تو ہدیہ دیں گے, عقیقہ ہوگا تو ہدیہ دیں گے, یا کوئی بیمار ہو گیا اسپتال میں عادت کے لیے گئے تو ہدیہ دیں گے. بغیر مناسبت کے ہدیہ دینے کا مزاج بنائیں, بغیر کسی وجہ سے. آپ پھل خرید رہے ہیں گھر والے کے لیے, آپ کے چچا بغل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا پھل خرید لیے. گوشت خرید رہے ہیں اپنے گھر پہ لے جانے کے لیے, آدھا 1 کلو گوشت اپنے لیے خرید رہے ہیں تو 1-2 کلو گوشت اپنی پھوپھی کے لیے خرید لیجیے. اپنے لیے کپڑا خرید رہے ہیں تو اپنے لیے کپڑا خریدنے کے ساتھ اپنے کزنس کے لیے بھی کپڑا خرید لیجیے. اپنے بچوں کو کپڑا دلا رہے ہیں تو اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کے لیے بھی 2 جوڑی لے لیجیے. اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دلا رہے ہیں تو اپنی بہن کے لیے بھی کوئی تحفہ اس کے ساتھ خرید لیجیے. بغیر مناسبت کے, کوئی اوکیزن نہیں ہے, کوئی مناسبت نہیں ہے, ویسے تحفہ دیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے. کہ ایک بندے نے کوئی مناسبت نہیں, بس اب آپ سوچئے آپ کسی رشتہ دار کے گھر میں اگر بغیر مناسبت کے تحفہ پہنچا دیں گے تو کیونکہ مزاج نہیں تو اس کو تعجب ہوگا کہ کیا وجہ ہے, مطلب کیا دیا ہے. جیسے بیوی اگر جو ہے کوئی بہت محبت کا اظہار کرنے لگے تو آدمی کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ہونے والی ہے. ویسے اگر آپ کسی بغیر مناسبت کے کوئی تحفہ پہنچا دیں تو کیونکہ مزاج نہیں تو لوگ سوچیں گے کیوں تحفہ دیا ہے. یہ مزاج بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دینے والے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول کرتے تھے اور اس کا ریٹرن بھی دیتے تھے. کچھ لیتے تھے تو اس کے بدلے میں کچھ دیتے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ کو غالباً پائے کے بارے میں فرمایا کہ جانور کا پایا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اگر تحفے میں دے گا تو میں قبول کروں گا, اور جو کھر اس کا ہوتا ہے اگر کسی نے گھر میں بنایا ہے اور مجھ کو دعوت دے گا تو میں اس کی دعوت میں جاؤں گا. تحفے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے, تحفے کے پیچھے آدمی کا جذبہ کیا ہے وہ اہم ہوتا ہے. آپ محبت سے تحفہ دیجئے, چھوٹا ہی تحفہ دیجئے, وہ محبت کم سے کم جاری ہوگی. تو تحفہ دینے کا مزاج بنائیے. ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو گئی ہے. رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو رشتوں کو توڑنے والی, ان سے بچیے. کچھ آخری نقطے میں بیان کرتا ہوں. سب سے زیادہ رشتوں کو خراب کرنے والی چیز ہے حسد. اور ہمارے معاشرے میں کسی عام آدمی سے حسد ہو یا نہ ہو, اپنے رشتہ داروں سے لوگ ضرور حسد کرتے ہیں. اپنے
چاچا کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، اپنے بھائی کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتے. اگر کزن کوئی ہے، اس کی کمائی زیادہ ہو گئی، اس کی پراپرٹی زیادہ ہو گئی، اس کو جاب اچھا مل گیا تو آدمی تڑپنے لگتا ہے. مزاج لوگوں کا ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کیا نہیں ہوگا، لیکن دیہاتوں میں نے یہ بہت دیکھا کہ کافر کوئی آگے بڑھ جائے چل جائے گا، اپنا کزن ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اپنا بھائی ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اپنا بھائی آگے بڑھ رہا ہے، آدمی کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکا، میرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیے حسد پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ حسد یہ ایمان کی قلت سے پیدا ہوتا ہے. اگر بندے کے دل میں ایمان ہے کہ اللہ رازق ہے، اس نے رزق تقسیم کرنے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے. میری قسمت میں اس نے کم رزق لکھا ہے، میرے رشتہ دار کی قسمت میں زیادہ رزق لکھا ہے. اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے میں اس کے فیصلے سے راضی ہوں. اگر یہ مزاج بن جائے تو حسد نہیں ہوگا، پھر کوئی حسد نہیں ہوگا. عورتیں ہیں، عورتوں کے حسد کا معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں زیادہ خوبصورت ہے، فلاں کم خوبصورت ہے، اس کے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے بچے کم خوبصورت ہیں، اس میں حسد میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس کا شوہر زیادہ کماتا ہے، میرا کم کماتا ہے. اگر ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا سیکھ لیں کہ اللہ نے جو میری قسمت میں لکھا ہے میں راضی ہوں. اگر میرے رشتہ دار کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے اس کے لیے زیادہ لکھا ہے، میرے لیے کم لکھا ہے. اس کو زیادہ خوبصورت بنایا، مجھ کو کم خوبصورت بنایا. فلاں کا شوہر یا داماد زیادہ کماتا ہے، میرا شوہر یا داماد کم کماتا ہے، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. تو پھر حسد جو ہے وہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا. ایمان کی قلت سے حسد، اس لیے علماء نے حسد جو ہے اس کو ام الخبائث کہا ہے. یہ حسد جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کو پیدا کرتا ہے. علماء کہتے ہیں حسد ایک ایسا گناہ ہے جو آسمان پہ سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. ابلیس نے جو انکار کیا سجدے کا، کیونکہ وہ حضرت آدم سے حسد کرنے لگا تھا. قاتل نے زمین پہ قابل نے حابیل کو قتل کیا کیونکہ اس کو حابیل سے حسد تھا. تو حسد جو ہے یہ رشتہ داروں کے درمیان حسد نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہوگا اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے تو. دوسری چیز جو رشتہ داروں کو بہت زیادہ تعلقات ہماری رشتہ داری میں خراب کرتی ہے وہ تکبر. متکبر آدمی جو ہوتا ہے، گھمنڈی آدمی، وہ خود اپنے قریب نہیں کسی کو آنے دیتا ہے. اس نے اپنے گرد میں ایک طرح کا دائرہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. حتیٰ کہ یہ تک کہ تجربہ ہوتا ہے دیکھنے میں کہ ایک گھمنڈی آدمی دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن کیونکہ گھمنڈ میں چور رہتا ہے، اپنی بڑائی کرتا رہتا ہے، تو جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. گھمنڈی آدمی وہ اپنے گرد ایک حصار بنا لیتا ہے، ایک خول میں بند ہو جاتا ہے. آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بندے کے پاس 4 پیسے زیادہ ہو گئے، اب وہ اگر رشتہ دار غریب ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے گھر میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. ارے میں اتنا پیسے والا کروڑ پتی آدمی، اس کی جھوپڑ پٹی میں کیسے جاؤں گا، اس کے گھر کھانا کیسے کھاؤں گا. وہ اگر کسی نے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا مجھ کو دیکھ لیا تو لوگ کیا سوچیں گے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے جھکنا سیکھیے. اللہ کے نبی سے زیادہ بلند مرتبے والا کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ اگر گھمنڈ کسی کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے لیے جائز ہونا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں کوئی فخر نہیں کرتا، اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، بچے راستے میں کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے. ایسا تواضع، اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اس مرتبے پر فائز ہوں گا کہ حضرت ابراہیم میرا مرتبہ دیکھ کر کے تمنا کریں گی کہ کاش یہ مقام مجھ کو مل جاتا. اور تواضع اتنی ہے کہ بچوں سے سلام کر رہے ہیں. ہاں، چھوٹے لوگوں سے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی لونڈی اگر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گھسیٹ کے لے جاتی کہ چلیے میرا کام کرا دیجئے، اللہ کے نبی ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے کہ چلو تمہارا کام کرا دیتا ہوں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم بلڈنگ کے پیسیج میں داخل ہوں گے تو جو چپراسی ہوتا ہے، پیون ہوتا ہے، وہ ہم کو سلام کرے گا، ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے. ہاں، گیٹ کیپر ہے تو وہ اچھا سلام کرتے نہیں، سلام مارتے ہیں وہ. ہاں، اور ہم اس کا جواب، بہت سارے گھمنڈی لوگ اس کو جواب دینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ایسے ہاتھ ہلا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈا، کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتا تو اللہ کے نبی جب تک وہ چھڑا نہیں لیتا اللہ کے نبی چھڑاتے نہیں تھے. یہ تواضع تھا اللہ کے نبی کا. تو آدمی جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، جتنا تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اسی لیے ہر آدمی اللہ کے نبی سے گھل مل جاتا تھا. متکبر آدمی بعض مرتبہ بہت اچھا سلوک بھی کر رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہوتا ہے، لیکن رشتہ دار اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ گھمنڈی ہوتا ہے.
متکبر ہوتا ہے. تو تکبر یہ رشتہ توڑنے والی چیز ہے. تیسری بہت خطرناک چیز ہوتی رشتہ توڑنے والی بد زبانی. آدمی زبان سے تعلقات بہت خراب کرتا ہے حالانکہ اس کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں. زبان کو سنبھالیے, خاص طور پہ رشتہ داروں کے معاملے میں زبان کو سنبھالیے. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت بولیے کہ کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچے, اس کو تکلیف ہو اس سے. اپنی زبان کو مسلمانوں کے لیے نرم رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ سخت دل اور بد زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی جمع نہیں ہوتے. یہ آپ کی زبان کی نرمی ہے کہ اتنے سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ جمع ہو گئے, آپ کے لیے جان نثار ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں. زبان کو اپنے رشتہ داروں کے لیے نرم رکھیے. بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں میں بہت کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں اس لیے لوگ مجھ سے میری جمتی نہیں ہے. ان سے بولتے ہیں میں کیونکہ بہت صاف بات کرنے والا ہوں اس لیے لوگوں کی مجھ سے جمتی نہیں ہے. وہ صاف بات کرنے والے نہیں ہوتے, وہ بد زبان لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنی بد زبانی کو صاف گوئی کا نام دیتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا نام دیتے ہیں. اور رشتہ داری میں بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. بھائی رشتہ داری نبھانے کے لیے تو آدمی کو ڈپلومیٹک ہونا چاہیے. بہت ساری جگہوں پر رشتہ سنبھالنے کے لیے ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے کیا فرمایا کہ 3 مقام جہاں پر جھوٹ بولے جا سکتے ہیں, کون کون سے؟ جنگ میں جھوٹ بول سکتا ہے آدمی, صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے, اور اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. بعض مرتبہ رشتہ جوڑنے کے لیے آدمی کو چھوٹا موٹا, بڑا جھوٹ نہیں کوئی, چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر کے بعض مرتبہ رشتہ داروں کو جوڑنا پڑتا ہے آپس میں. اسٹریٹ فارورڈ ہونا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. بہت مرتبہ انبیاء کرام بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک جواب دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے اپنے دربار میں پوچھا فما بال قرون الاولی, کہ تم کہتے ہو کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے, تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کا کیا ہوا, کیا وہ بھی جہنم میں چلے گئے؟ اب فرعون کو یہ لگتا تھا کہ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ جواب دیں گے سب جہنم میں گئے تو میں اپنے خاندان والوں کو موسیٰ کے خلاف بہکاؤں گا کہ دیکھو تمہارے باپ دادوں کو جہنمی بولتا ہے. تو حضرت موسیٰ سے پوچھا فما بال قرون الاولی, یہ پرانے لوگ جو گزر گئے ہمارے باپ دادا ان کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا جہنم میں گئے, حضرت موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا, کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے, میرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. نہ جنتی کا نہ جہنمی کا, کہا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. بعض مرتبہ تعلقات بنانے کے لیے آدمی کو ڈپلومیٹک بھی ہونا پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے اگر آپ کی اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے تعلقات اور رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ مزاج ختم کریے. ڈپلومیٹک انسان, ڈپلومیسی سے کام لیجئے, رشتوں کو جوڑ کر کے رکھیے. تو بد زبانی سے بچیے, بد زبانی رشتوں کو خراب کرنے والی چیز ہے. 5ویں چیز ہے, معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مرغا لڑانے کا, بکرے لڑانے کا شوق ہوتا ہے, ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے رشتہ داروں کو لڑانا. ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیے. بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ اس بھائی کے پاس جا کر کے اس کی برائی کریں گے, اس کے پاس جا کر کے اس کی برائی کریں گے, اور دونوں کو آپس میں لڑا کر کے اپنا الگ بیٹھ کر کے مزہ لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں جو 2 زبانوں والے ہوتے ہیں. 2 زبان ان کی ہوتی ہے. الذی یاتی ہؤلائی بوجہہ و یاتی ہؤلائی بوجہہ, یہاں آتے تو دوسری زبان لے کر کے آتے, وہاں جاتے تو دوسری زبان لے کر کے جاتے ہیں. اس کے پاس جا کر کے اس کی برائی کرتے, اس کے پاس جا کر کے اس کی برائی کرتے. ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ کے کسی بھائی کے بارے میں کسی نے آپ سے آ کر کے کہا فلاں تمہاری برائی کر رہا تھا, فلاں تمہارے میں ایسی بات کر رہا تھا, اس کی بات پر یقین کر کے اس کے خلاف دل میں بغض لے کر کے مت بیٹھیے. اپنے بھائی سے جا کر کے اپنا معاملہ کلیئر کریے. دیکھیے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنکے کا پہاڑ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. باتوں کو گھما پھرا کر کے چھوٹی سی بات جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ایسا بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات خراب ہو جائیں. میں نے بھی بتایا نا کہ شریعت نے تو صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے کہ آپ صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, پر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ادھر سے جھوٹ بولیں گے, ادھر سے جھوٹ بولیں گے تاکہ آپس میں دونوں لڑ لیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. آپ سے اگر کسی بھائی نے آ کر کے آپ کے کسی بھائی کے بارے میں کوئی بات کہی, اس سے بیٹھ کر کے بات کریے. بات چیت بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے, اگر میری کوئی غلطی ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں, اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیتا ہوں. غلط فہمی پر باتیں کرنے کا ہمارے یہاں مزاج نہیں, تعلقات فوراً لوگ خراب کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیے جو تعلقات بگاڑنے میں اور لوگوں کو لڑانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں.
رشتہ داری نبھانے کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری کہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ مت کیجیے. دیکھیے ہم ہر رشتہ دار سے چاہتے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے, تو انسان فرشتہ نہیں بن سکتا ہے. آپ یہ بات یاد کر کے رکھیے کہ ہر رشتے میں سامنے والے سے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگا, وہ سارے حقوق اپنے ادا نہیں کر پائے گا, کچھ نہ کچھ اس کے اندر مسائل ہوں گے, اور ان مسائل کو نظر انداز کرنا سیکھیے, ان غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے. بہو ہے, بہو ہی رہے گی. آپ بہو سے یہ سوچیں کہ وہ بیٹی بن جائے گی تو نہیں بن سکتی ہے. اس کو آپ ایکسپیکٹیشن جب بہت زیادہ ہائی کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ہمارا سامنے والا بندہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز پہ کھڑا نہیں اترتا ہے تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں سے امیدیں ہی مت رکھیے تو مایوسی نہیں ہوگی. بہو ہے وہ بہو ہی رہے گی, وہ بیٹی نہیں بن سکتی ہے. ساس ہے تو وہ ساس ہی رہے گی, وہ ماں نہیں بن پائے گی. داماد ہے تو وہ داماد ہی رہے گا, بیٹا نہیں بن پائے گا. بعض مرتبہ ہوتا ہے لوگ دامادوں کو خرید لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو دامادوں کو خریدنے کا مزاج ہے نا, دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک ایک ایک پیسہ ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے. پھر اس کے بعد داماد سسرال والوں کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ شکایت کرتے ہیں, ارے یہ تو سسرال والوں کا ہو گیا. تو سسرال والوں نے پیمنٹ پوری کی ہے تو وہ سامان بھی پورا ہی لیں گے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی داماد جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو پائے گا. جس سے آدمی سے آپ رشتہ داروں سے بہت زیادہ امید نہیں رکھیں گے تو مایوسی بھی نہیں ہوگی. تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا چاہیے, یہ سوچ کر کے چلنا چاہیے کہ بھائی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات خراب ہوں گے. کبھی کوئی غیبت کرے گا, کبھی کوئی چغلی کرے گا, کوئی میری پیٹھ پیچھے مجھ کو گالی دے دے گا. ایسے رشتہ داروں کو خاص طور پہ نظر میں رکھیے اور ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کریے. میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل رشتہ داری نبھانا یہ ہے کہ آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائیے جو توڑنے والے ہیں رشتے, ان کے ساتھ رشتہ نبھائیے. تو جب یہ مزاج آپ کا رہے گا کہ چلو رشتہ دار ہوتے ہی ایسے, وہ خراب لوگوں میں مزاج ہے ہی ہے, اگر سامنے والا برائی کر رہا ہے کوئی بات نہیں, میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا, شاید اس کی اصلاح ہو جائے. جب آپ بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتے تو دل نہیں ٹوٹتا ہے. جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. آخری بات یہ, غصے پہ قابو رکھنا سیکھیے. بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی دل کا بہت اچھا ہوتا ہے اور معاملات اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن بعض معاملات میں غصہ ایسا آتا ہے کہ تعلقات خراب کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر تعلقات جڑ نہیں پاتے. تو رشتہ داریوں میں غصے پہ قابو کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ غصے کے موقع پر آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے, اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے, اور غصے کو قابو میں کرنے کی شریعت میں جو وسائل بتائے گئے ہیں ان وسائل کو اختیار کریں. آخری ایک بات یہ بھی ہے کہ معاشرے میں آپ خود بھی رشتہ جوڑ کر کے رکھیے اور صلح کرنے والے بنیے, صلح کرنے والے, صلح کروانے والے بنیے. اگر آپ کے تعلقات سب سے اچھے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داریوں میں دو لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو ساتھ بٹھا کر کے ان کی صلح کی کوشش کریے. مسلمان جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہ میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتا. جو برحق ہے اس کی سائیڈ لینا چاہیے اور لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دو رشتہ دار آپس میں ان سے ناچاقی ہے, وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کی انا جو ہے وہ ان کو آگے نہیں آنے دے رہی, ایگو کی وجہ سے آگے نہیں آ پا رہے. تو وہ چاہتے کہ اگر کوئی رشتہ دار آ کر کے ہمارا صلح کرا دے, ہم آپس میں بات چیت کرنے لگے. لیکن رشتہ دار ہمارے یہاں ممبئی والے کیا بولتے ہیں کہ دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانے کا. یہ پھڈے میں ٹانگ اڑانا نہیں ہے, یہ تو حکم دیا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اللہ نے فرمایا صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا. اگر آپ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ ارے فلاں تم اس سے بات چیت نہیں کرتے ہو, وہ تو تمہاری بہت تعریف کرتا ہے, وہ تو تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے, اس سے جا کر کے جھوٹ بول دیں اور دونوں کی جھوٹ بول کر کے بھی صلح کرا دیں. اللہ نے فرمایا صلح کرانے والا جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے کبھی جھوٹ بھی بول دی تو اللہ تعالیٰ اس کو, کیوں ہمارے یہاں مزاج ہی ہوتا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لوگ جو ہے معافی مانگنے کے لیے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مرض الموت میں مبتلا ہوگا تب جا کے اس سے بولیں گے ارے بھائی کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا. کیوں زندگی میں معافی نہیں مانگ سکتے آپ؟ ہم انتظار کریں گے وہ حج کرنے جائے گا یا مرنے لگے گا تو جا کر کے اس سے معافی مانگیں گے. زندگی میں جب موقع ہے تب معافی مانگیے نا, معاف کر دے گا وہ انشاءاللہ آپ کو. ہاں تعریف کرنا ہوتا ہے تو مرنے کی بات تعریف کریں گے, مر گیا تو بولیں گے بہت اچھا آدمی ہے. زندگی میں کبھی تعریف نہیں کریں گے اس کی, مر گیا تو بولیں گے ارے بہت اچھا آدمی تھا. جو لوگ زندہ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں مردہ پرستی ہے, یہ بھی مردہ پرستی ہے کہ زندہ لوگوں کی ہم قدر نہیں کرتے, جب وہ مر جاتا ہے تو سوچتے ہیں ارے بہت اچھا آدمی تھا.
بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آئے گی بیٹے کے باپ سے تعلقات خراب تھے، بات چیت بند تھی اور اچانک باپ کی موت ہو گئی، پوری زندگی پچھتاتا رہا کہ کاش کم سے کم 2 منٹ بات کرنے کا موقع مل گیا ہوتا۔ کسی رشتہ دار سے بات چیت بند تھی، جب مر گیا تو زندگی بھر افسوس کرتا رہا کہ ایک بار مل کر کے بات چیت کر لیتا، معافی مانگ لیتا تو کم سے کم دل ہلکا ہو جاتا، وہ بوجھ بن جاتا ہے دل کے اوپر۔ تو کسی سے معافی مانگنے کے لیے اس کی موت کا انتظار مت کیجیے، زندہ ہے زندگی میں اس سے معافی مانگ لیجیے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی رشتہ داری کو نبھانے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔ اور میں جو پچھلی درس میں نے بات کی تھی وہ میں پھر سے آج کہوں گا کہ معاملہ صرف درس تدریس تک کے محدود نہیں رہنا چاہیے۔ آپ مسجد سے باہر اس نیت سے نکلیں کہ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلقات خراب ہے، آج ہی میں اس کو فون کر کے، ہے نا، اللہ نے فون کی ایک نعمت دی ہے، تو آپ اگر مل نہیں سکتے تو فون کر کے اس سے معافی مانگ لوں گا، اس سے تعلقات اپنے درست کر لوں گا، اس کے گھر پہ تحفہ بھجوا دیجئے کوئی، تاکہ آپ کے دلوں میں، ایک دوسرے کے دل میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو عملاً یہ دیکھیے، اگر ایک آدمی بھی، میری یہ 2 دن کی جو ہے 2 دن کا جو درس تھا، اگر ایک آدمی بھی آپ میں سے کسی رشتہ دار سے اس کے تعلقات اگر صحیح ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھی بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے یہ درس منعقد کیا ہے اس موضوع پر، ان کے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپس میں دلوں میں نفرت اور بغض کی جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے، اپنے رشتہ داروں کی جو حقوق اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔